اللہ تعالیٰ نے صرف حضور کو رب نہیں کہنا اور رب کا بیٹا نہیں کہنا، باقی ساری شان اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہیں۔ حضور کی شان کوئی سمجھ نہیں سکتا، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر رہائے تیرا مکان ہے، اور بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار حشد خلد چھوٹا سا عطردان ہے، اور عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غش آ گیا، ابھی اور منزلوں پر ہی پہلا آستان ہے، گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند فرما دیا ہے۔ آپ کوئی کائنات کا چوڑا ہو یا کوئی کائنات کی ہندوانی ہو، ہندوؤں کی اولاد ہو، اور وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اہانت کرے، گستاخی کرے، بے ادبی کرے، کسی کی کیا جرت ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے؟ اگر جس وقت انہوں نے گستاخی کی تھی، یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے جو اوپر بیٹھ کے عوام کا کھاتے ہیں، کم از کم مہنگائی نہیں ختم کر سکتے، لیکن حضور کے استاد سے بدلہ تو لو۔ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کیا اس کے لیے تم بدلہ بھی نہیں لے سکتے۔ ٹویٹروں سے مسئلہ حل ہوتا ہے، جی میں نے ٹویٹ کر دیا اس کے خلاف، جی میرا بڑا دل دکھا ہے، دل دکھنے سے بھی کبھی ناموس رسالت کا مسئلہ حل ہوا ہے؟ کسی دے باپ دا بار چوک جی کوئی گریبان پھال لوے اور دروکے اور دو چار چنڈا بھی مار دے اور گالاں کٹے تو اتنی گل کہے کہ چپ کر جائے گا کہ میرا دل دکھا ہے؟ کسی دی عزت ہے کوئی نظر بری پاوے وہ کی چپ کر جائے گا میرا دل دکھا ہے؟ کسی دی کوئی دکان لٹ کے لے جائے وہ چپ کر جائے گا، اندر ہتھے بندہ آ جائے تو چپ کر جائے گا کہ میرا دل دکھا ہے؟ کسی نے کوئی مسئلہ پیش کر دے چپ کر جائے گا کہ میں اتنی گل کہہ کے کہ میرا دل دکھیا سی؟ جی ہمیں بہت دکھ ہوا ہے۔ اتنی بات کرنے سے ناموس رسالت کا پہرا نہیں ہوتا۔ چاہیے تھا جتنا تمہارے پاس اسلحہ ہے، جتنی فوج ہے، اور پوری اپنی عوام کو کہہ دیتے آؤ جہاد کے لیے نکلو۔ کبھی بھی احتجاجوں سے یہ کام نہیں ہوتا۔ احتجاج سے ناموس رسالت کا مسئلہ نہیں حل ہونا، ناموس رسالت کا مسئلہ صرف جہاد سے حل ہو سکتا ہے۔ نعرہ لگاؤ الجہاد الجہاد، سارے کہنا لبیک لبیک، اتنی جان نال کہنا ہے کہ جہاد اس ٹائم بڑا ضروری ہو گیا ہے۔ الجہاد الجہاد، اور گونج پہ جائے الجہاد الجہاد، دونوں چوک کے الجہاد 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 الجہاد۔ ناموس رسالت کا مسئلہ ٹویٹر کا مسئلہ نہیں ہے کہ میں نے ٹویٹ کر دیا ہے، یا چھوٹا سا بیان دینے کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ خالد ٹینک کو باہر نکال دو اور اس کا منہ بھارت کی طرف کر دو، سارے اپنے میزائلوں کا رخ بھارت کی طرف کر دو، ادھر ہالینڈ کی طرف کر دو، فرانس کی طرف کر دو، اور سارے ملکوں کی طرف منہ کر دو جنہوں نے رسول اللہ کریم کی گستاخی کی ہے، اور ان سے کہو کہ جنہوں نے میرے آقا کی گستاخی کی ان کو پھانسی دو، ورنہ ہم رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا بدلہ لینا جانتے ہیں۔ مسلمان اپنی عزت، نبی کی عزت پہ بدلہ لینا جانتا ہے۔ مسلمان کو پتہ ہے کہ اپنے نبی کی شان میں کس طرح پہرا دینا ہے۔ یہ ٹویٹروں کا مسئلہ ہے، جس کا دل کرتا ہے ٹویٹ کر کے بس جی عزت رسول کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے تو وہ اس کو تم بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، تواڈے تے کوئی حملہ کر دے تو انہوں تو نہیں ٹویٹ کر دیا کرو بس مینوں غصہ چڑھیا ہے، بس مینوں برا میرا دل دکھیا ہے۔ کبھی بھی دل دکھنے سے ناموس رسالت کا مسئلہ نہیں حل ہونا، کبھی بھی نہیں ہونا۔ انشاءاللہ اگر یہ اعلان کر دیں اور اس گستاخ کا سر کٹوا دیں، انشاءاللہ نہیں تو ایک دن ایسا ضرور آنا ہے کہ پاکستان سے جہاد کا اعلان ہونا ہے، اور پھر ہم بارڈر نہیں تمہارے دیکھیں گے کہ تمہارے بڑے بارڈر ہیں اور بڑے اوپر کھڑے ہیں ادھر وہ تمہارے ہندو فوجی۔ ہم محمود غزنوی کے ماننے والے ہیں، ان ہندوؤں کو پتہ ہے، آپ کو نہیں پتہ حضرت محمود غزنوی کون ہے، ہندوؤں کو پتہ ہے، جس نے ان کے سینے میں نیزہ کھونپا ہے ان کو پتہ ہے کہ محمود غزنوی کون ہے۔ آپ کو نہیں پتہ کہ ہمارے بڑے کون ہیں۔ ان فرانس والوں کو اور ان کافروں کو، انگریزوں کو پتہ ہے کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہے، صرف آپ کو اور مجھے نہیں پتہ کہ وہ کون ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ انہوں